میں ایک ہی بیٹا اپنے والدین کا. تو میں نے کیا مولانا؟ بولے نہیں اب ہوگا. تو پھر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو میں نے ٹھیک ہے میں نے کیا، جون جولائی کا مہینہ تھا اور اسی کے اندر 2-3 ماہ اور گزر گئے. میں نے ان کو کہا یار، پھر جیسے اللہ کی طرف سے امتحان بھی آتا ہے، جیسا بندہ ہوتا ہے نا ایسا امتحان ہوتا ہے، لیکن بندہ جمع رہتا ہے نا تو اللہ کی مدد آتی ہے. بندے کی دل کی نیت صاف ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے آتی ہے. اتنا کام آنا شروع ہوا جیسے لاک ڈاؤن کھلنے گیا تو وہ جو پتہ نہیں نوجوان سارے بیٹھے ہیں، مجھے نام یاد رہے گا، خطروں کے کھلاڑی ایک شو آتا ہے، پتہ نہیں آپ نوجوان بیٹھے ہوں گے، میں نے دیکھا کبھی نہیں ہے لیکن وہ بتاتے تھے. تو اس کی آفر آئی، بولے پہلے جا چکی تھی اور بہت زیادہ. میں نے کہا چلے جاؤ کر لو آپ. میں نے کہا کر لو، ہمارا کیا ہے، 10 دن کی بات ہے آپ کی. بولے نہیں بس نہیں کرنا. اس کے بعد جو انہوں نے ویب سیریز یعنی ایک شوٹنگ کی تھی اس کا دوسرا پارٹ آنا تھا، اس کے لیے وہ بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی. تو کام بولے اتنا آیا کہ 17-18 سال کی زندگی میں کبھی اتنا نہیں آیا، اتنا کام آنا شروع ہو گیا. میں نے کہا یار کر لو. پھر انہوں نے کہا کہ میرے سر سے اپنے دوپٹہ کبھی نہیں اتاروں گی. میں نے کہا دیکھو یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، یہ آسان نہیں ہے. میں نے کہا آپ اپنی زندگی انجوائے کرو. ہمارا دین کسی کو کسی طریقے سے باندھنا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں بڑی آسانی، بڑی سہولتیں اور بہت زبردست دیا ہوا ہے دین. یہ دین اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھا دے، اس کا اصل دین ہمیں اور آپ کو سمجھا دے. تو میں نے ان کو بولے بس میں نے طے کر لیا. مجھے کہا کہ مجھے اناؤنس کرنا ہے، مجھے چھوڑ دینا ہے. میں نے کہا یار آپ سوچ لو. میں ٹالتا رہا. اکتوبر آ گیا. بولا آپ نے اب نہیں کہا نا تو میں اپنے اعتبار سے اناؤنس کر دوں گی. میں نے کہا یار خاموخواہ کیوں یہ کر رہی ہو؟ بس بولے بس میں نے 17 سالی زندگی کے اندر لوگوں کو اس سے نقصان پہنچایا ہے تو میرا نیت ہے کہ میں اللہ کے بندوں کی اور انسانوں کی خدمت کروں. دنیا میں بسنے والے ہر انسان چاہے جو بھی مذہب کا ہو، میں اس کے لیے کام آؤں، میں اس کے لیے خدمت کروں. لوگ پریشان حال ہیں تو میں اس کے لیے خدمت کروں اور اللہ مجھ سے کام لے گا. مجھے کہ میں ان کے کام آؤں. میں بڑا یعنی ارادے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کے اوپر اتارے کہ میں کوئی ہاسپٹل بناؤں، میں اس طریقے سے کچھ کام کروں. میں نے کہا یار یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. 9 اکتوبر تھا. میں نے کہا دیکھو آپ سوچ لو. بولے نہیں بس میں نے طے کر لیا. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر مغرب کے بعد ڈالا، دوسرے دن اس کو میڈیا نے کور کیا اور چھوڑو. میں نے کہا دیکھو یہ بہت بڑا فیصلہ ہے نا، یہ یاد رکھنا. بولے نہیں. میں نے کہا بس اللہ میاں خیر کرے. اور پھر ایسا وقت گزرتا گیا، نومبر آ گیا تو مجھے بزرگوں نے، میں نے مولانا سے مشورہ کیا، مولانا کہ بس نکاح کرنا ہے. پھر بزرگوں کے مشورے سے نکاح ایسے ہوا کہ آپ یقین نہیں کرو گے، میرے بہنوی نے میرا ایک جوڑی کپڑا تیار کیا. مجھے پتا بھی نہیں تھا میرا جمعہ کو نکاح ہے، جمعرات کو میرے پاس کپڑا نہیں تھا. میں نے کہا بس ہو جانا ہے، جا کے مسجد میں بیٹھ گیا. حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب کا بیان مسجد میں شروع تھا، مولانا لے کے گئے، میں باتھ روم میں تھا، تیار ہو رہا تھا. یعنی وہ سچویشن میں نکاح ہوا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتلاؤں کہ جو آدمی معمولات کا اور اعمال کا پابند ہوتا ہے نا، اللہ کے ساتھ اس کی اتنی مدد ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور اللہ اس کے کام بنا دیتا ہے. دوسرے دن ہفتے والے دن ہمارا چھوٹا سا ایک ولیمہ تھا، کیونکہ کووڈ کا زمانہ تھا تو ہم نے 100-150 کے درمیان میں جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائنس تھی اس کے اعتبار سے ہم نے گھر والوں کے درمیان میں، دوستوں کے اندر چھوٹا سا ایک ولیمہ کیا. تو شام کے وقت تھا تو ظاہر سی بات ہے تیاری ہوتی ہے، گھروں کے اندر مہمان ہوتے ہیں، تھوڑے بہت 10 مہمان بھی ہو جاتے تو مستورات میں یہ ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے دلہن وہ خود تھی، اس نے اس کی سورہ واقعہ پڑھی ہے، سورہ رحمان پڑھی ہے، سورہ سجدہ پڑھی ہے. آج جب عشاء کے بعد فارغ ہو تو مجھے کہنے لگی مجھے سورہ رحمان سورہ واقعہ پڑھنے میں. مولوی کھڑا ہو جا تو بھی اب چپ چاپ، اب کوئی رستہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا 1:30 بج رہا ہے، کل پڑھ لیں گے، چھوڑو نا. میں نے کہا ابھی سو جاؤ، نماز تو پڑھ لی ہے. بولے نہیں یہ تو پڑھنا ہے. میں نے کہا اللہ میاں خیر کرے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ جب دل میں ڈال دیتا ہے اور تھام لیتا ہے نا تو اللہ پھر کام بھی ایسا لے کے آئے، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، عزت ڈال دیتا ہے. ہماری ایک بہن ہے انڈسٹری میں، ان کا نام میں نہیں لوں گا، وہ یعنی اتنی مشہور ہے اور ماشاءاللہ سے وہ یعنی ہر وقت کسی بھی طریقے سے لائٹ میں رہتی ہے. تو وہ ان کو میسج کرنے لگی کہ یار آپ گاڈ کی اینجل ہو، آپ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ میرے لیے بھی اچھا کر دے، اور آپ کو دیکھ کے بڑا اچھا لگتا ہے، سکون آتا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اس سے ملو. تو مجھے کہتی ہے کہ سنا پہلے مجھے ایسا لگتا تھا کہ آپ نے یہ چھوڑ دیا، آپ کی دنیا ختم ہو گئی، یعنی اب آپ کا سارا کچھ ختم ہو گیا. لیکن ایسا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھی دنیا میں چلی گئی ہو اور آپ بڑی خوبصورت لگتی ہو، اور ماشاءاللہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے نور ڈال دیا ہے، زبان میں تاثیر ڈال دی ہے. اور پھر اور کوئی بات کہہ دی ہوگی تو 4 دن کے بعد اس بات اللہ تعالیٰ نے سچ کر دی اور ان کا کام ہو گیا. تو لوگ آنا شروع ہوئے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے، لیکن اس صلاحیت کو ہم کھولیں اور اللہ کے آگے مانگے کہ اللہ میرے اور آپ سے ایسا کوئی کام لے لے کہ جو ہماری آخرت کا ذریعہ بن جاوے. دنیا 4 دن کی ہے. یہ کورونا کے زمانے میں سب کو پتہ چل گیا کہ یعنی کوئی بتا نہیں سکتا کہ میں اتنا وقت رہوں گا اور میں ایسا کروں گا اور میں ایسا کروں گا. ارادہ کرنا اور اللہ سے مانگنا ہمارے ہاتھ میں، اس کو پورا کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے.
لیکن آدمی کوشش تو کرے، اور دنیا کسی کی کہیں نہیں جاتی۔ وہ مجھے کہتی ہے کہ آج، یعنی میں خود یہ بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے میں اتنی مشہور نہیں تھی، ہماری ماں بہنیں اور بڑی اماں جو گھروں میں ہوتی ہے وہ ثنا خان کون تھی پہلے نہیں جانتے تھے، لیکن اب کہتے وہ ثنا خان ایک ہے۔ ایک اماں مجھے کہنے لگی، کل کی بات ہے، کل ایک جگہ پہ میں تھا تو وہ بڑی عمر ہمارے نانا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ان کے ساتھ تعلق تھا، تو میں ان کی ملاقات کے لیے حاضر ہوں۔ بولے وہ گجراتی مجھے کہنے لگی પેલી કોઈ સના ખાન જે આપણા ગુજરાતી પોયરા સાથે શાદી કરેલી છે કે તે એ તું જ છે, પછી મને ખબર પડી કે તો मैंने कहा वो किस में थी आपने पहले देखना कि હમણાં જોઈ તારી વાઈફ ને કે मैंने कहा दुआ करजो મારા માટે। तो क्या ये शूटिंग में आती, शूटिंग करती थी? मैंने कहा शूटिंग करती थी ये पहला। तो वो कहने लगी मुझे कि मुझे यकीन नहीं होता कि लोग अब मुझे इतनी इज्जत के साथ बुलाते हैं। लोग पहले ये होता था कि लोग हमें देखकर अपनी बच्चियों को और हमारी बहनों को छुपा लेते थे कि यार ऐसे नहीं बन जाए, लेकिन आज बोले लोग आते अपनी बच्चों के लिए दुआ कराने। यानी अल्लाह ताला ने किस तरीके से टर्निंग लिया, यू टर्न कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिया कि अल्लाह किसी की दुनिया ज़ाय नहीं करता, और अल्लाह ताला जब किसी को इज़्ज़त दे देने का फ़ैसला करता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। तो बात का खुलासा ये है कि मेरी और आपकी ज़िंदगी की कीमत हम लगाएं और हम इसकी कीमत को पहचानें। अल्लाह ताला ने ये जो वक्त दिया है ये बहुत कीमती वक्त है कि इसके पीछे नबियों का सब कुछ लग गया, सहाबा का सब कुछ लग गया, उसके बाद आकर ये दिन मुझे और आपको पहुंचा है। हमारा दिन और हमारा साल, ये मुहर्रम का वक्त यानी महीना चल रहा है, ये भी कुर्बानियों के साथ है, और आखिर ज़िलहज्जा वो भी कुर्बानी वाला है कि यहाँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बच्चों के अहले बैत हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ रज़ी अल्लाह ताला, कि कितनी मोहब्बत, बेइंतहा मोहब्बत कि अल्लाह इनसे जो मोहब्बत करेगा आप उनसे मोहब्बत करिएगा, और अल्लाह जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा आप उनसे बुग़्ज़ रखिएगा। इंतहा दर्जे की, लेकिन कुर्बानी लगा दी। 72 अफराद अपने ख़ानदान के, हज़रत अली ने हज़रत फ़ातिमा के बाद जो निकाह किए थे उनके साथ 6 बेटे यानी 6 भाई साथ में शहीद हो गए। ये कोई छोटी मामूली कुर्बानी है कि 19 अफराद अपने घर के अहले बैत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान के। मेरा और आप, मेरा बोल लेना आपका सुन लेना बहुत आसान है। और आखिरी महीना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसे कुर्बानी, क्या आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता। यानी कुर्बानी के दिनों के अंदर बकरा ज़बा हो रहा होता है तो कमज़ोर दिल वाले मेरे वाले साहब नहीं देख सकते, कोई होते यानी वो नहीं देख सकते। हम यानी किसी को पत्थर लग जाता है, कोई बाइक से गिर जाता है तो कोई भी हो, हमारा यानी जज्बा वो होता है कि हम उसको छोड़ के आगे नहीं जा सकते कि यार इसको पहले हॉस्पिटल हम पहुँचाए, इसकी तीमारदारी करें, इसकी इलाज करवा लें। कोई भी इंसान होगा दुनिया में, यानी एक इंसानी फितरत है। लेकिन अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया कि इब्राहीम, इस्माइल की मोहब्बत आपके दिल में जगह पकड़ ली है। और जब उठा कर कहा कि अल्लाह ये इस्माइल ने, एक इस्माइल नहीं 100 इस्माइल आपके नाम पर कुर्बान, क्या वो यानी क्या वो जज्बा होगा। 94 साल की उम्र है, यानी आज का बुढ़ा मुर्गी नहीं पकड़ सकता, वो बेटे के बाल पकड़ रहा है और ज़बा कर रहा है। क्या कुर्बानी होगी। इस उम्मत को अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर लाना था। नबियों की कुर्बानी एक फाउंडेशन है कि इस नबियों की कुर्बानी लगी है, फिर जाकर ये उम्मत वजूद में आई है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अगर दुनिया में आना मकसूद ना होता तो दुनिया का निज़ाम मकसूद ना होता। कि ये कायनात का जो ये नक्शा नज़र आ रहा है मुझे और आपको, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल में है कि अगर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना मकसूद नहीं होता तो ये कुछ चीज़ नज़र ना आती। उनसे भी अल्लाह के दीन के खातिर कुर्बानी लेगा। अम्मा आयशा कहती है कि या रसूलल्लाह सबसे ज़्यादा किन नबियों को तकलीफ़ हुई, तो क्या है कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि सबसे ज़्यादा अल्लाह के दीन के खातिर मेरे कुर्बानी लगी है और सबसे ज़्यादा मुझे सताया गया। हम पढ़ते हैं कि आग में डाला गया नबियों को, आरे से चीर दिया गया, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ दी गई है। कि ताइफ का वाक़या उठाकर तो देखे, मैं यानी इस ठंडी हवा के अंदर आपको नहीं बता सकता। वो जगह के ऊपर हम एक बुज़ुर्ग के साथ ताइफ वो जो जगह है वहाँ लेकर गए। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आजकल तो हुकूमत सऊदिया ने बहुत अच्छा उसको बना दिया है कि लोग वहाँ तफरी के लिए जाते हैं, लेकिन जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी
پتھر اتنے پتھر پڑے ہیں کہ جو عتبہ جس کے ہاتھ میں بدر کی جنگ کا کافروں کی طرف سے مشرکین مکہ کی طرف سے جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا، جس کو لیڈ کر رہا تھا، اس کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا، اس کو دیکھ کر رحم آ گیا کہ محمد الرسول اللہ محمد بن عبداللہ کا کیا حشر کر دیا طائف والوں نے، کہ اپنے غلام عداش کو بھیجا کہ عداش جاؤ یہ انگور، اور ان کو رشتہ داری کا واسطہ دینا اور قسم دینا کہ یہ انگور رد نہ کرنا، یہ آپ کو رشتہ داری کا واسطہ ہے، یہ انگور کھا لینا۔ اور دعا جو ہے اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت وحیلت وہوانی علی الناس، کہ اللہ تو نے مجھ کے کن کے حوالے کر دیا، وہ کس درد کے ساتھ دعا کی ہوگی۔ تو وہ قربانیاں لگی ہے نبیوں کی، صحابہ کی، اللہ کے نیک بندوں کی، اس کے بعد یہ دن میرے اور آپ تک پہنچا ہے۔ تو ہمارے ذمے ہے کہ اس دن کی قدردانی کرے اور اس کو ہماری زندگی میں اتارے اور اس دن کو سیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے زمانے کے اندر اس دعوت کی محنت کو بہت عام طریقے سے زندہ کیا ہوا ہے اور بہت آسان طریقے سے زندہ کیا ہوا ہے، کہ بہت آسان ہے، نہ مدرسے میں جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی بزرگ کی خانقاہ میں اتنا وقت، یعنی آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ پورا وقت فارغ کر کے، اللہ تعالیٰ نے بہت آسان سی محنت دے دی کہ اس کے اندر اپنے اوقات کو فارغ کر کر لگا ہوئے، اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں آگے کہ یار یہ جو اللہ کے راستے، مجھے ایک بہت بڑا آدمی انڈسٹری کا کہنے لگا، بولے مولانا ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کے بچے بھی 4-5 ہوتے ہیں اور یہ 4-4 مہینے چلے جاتے ہیں، 40-40 دن چلے جاتے ہیں، ان کا گھر کیسے چلتا ہے؟ بولے ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں روپے کی پراپرٹیز ہے اور ہماری انکم بولے مہینے میں 2 کام ہو جاؤ تو پورے سال کا خرچہ نکل جاؤ، لیکن 2 کام نہیں ہو، ہمارا ٹارگیٹ نہیں پورا ہو تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم فقیر ہو گئے۔ یہ کیسے نکل جاتے ہیں؟ اور یہ کام کاج اکثر ساتھی کام کاج بند کر کے جاتے ہیں۔ اپنا تبلیغ کا کام کیا ہے کہ اپنا مال، اپنا جان اور اپنا وقت۔ تو بولے یہ لگاتے کیسے؟ میں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو کہنے لگا پہلے تو یہ لگتا ہے، تو میں نے کہا کتنوں کو کون دے گا، کتنوں کو کون دے گا؟ دنیا کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کی محنت کو زندہ نہیں کیا ہو۔ ہر جگہ کے اوپر کالا ہو، گورا ہو، عرب ہو، عجم ہو، انگلش جاننے والا ہو، اردو جاننے والا ہو، جو زبان جاننے والا ہو، یعنی ہر جگہ پہ چلا۔ اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک محنت کو اس زمانے میں ہمارے ملک سے چلایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے پیارے ملک میں رکھا ہے کہ ہدایت کی ہوا کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ہمارے ملک سے اٹھایا، کہ مولانا الیاس صاحب کو اسی ملک کے اندر پیدا کیا اور اسی ملک سے اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے اسی ملک سے اس محنت کو زندہ کیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ صرف انڈیا میں نہیں، بولا ہاں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں دبئی تھا تو دبئی جا رہی تھی، جب وہ بولے تھیلا پوٹلا اچک کے جا رہے ہوتے، بولے ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یعنی ویسٹ کوٹ کا یا ٹی شرٹ کا یا شرٹ کا بولے آستین بھی آئین بھی اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے۔ بولے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بولے میں نے کہا ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بولے کہیں بھی بستر لگا